میں ناراض ان سے ہوں پر دیکھ لینا، منانے وہ آئیں گے گھر دیکھ لینا۔ فولن 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 بہر ہے، پر گھر کافی ہیں اور دیکھ لینا ردیف ہے۔ مطلب کا درست ہے، پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پر زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، میں ناراض ہوں اور وہ گھر منانے آئیں گے، اتنا کافی تھا۔ لیکن تھوڑا غور کریں تو پر کی گنجائش بنتی ہے کہ میں ناراض ہوں پر وہ میری ناراضگی پر ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ مجھے گھر منانے آئیں گے، تو یہ درست ہے۔ میرے خط کو پڑھنے سے پہلے اے ہمدم، ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا۔ ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا داغ دہلوی کے کلام کا پہلا مصرع ہے، مطلع کا پہلا مصرع ہے۔ تو جو مصرع ہم کسی دوسرے کے کلام سے لیتے ہیں اسے واوین میں لکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ گرا ہے اور اس میں یہ مصرع کسی دوسرے شاعر سے لیا گیا ہے۔ میرے خط کو پڑھنے سے پہلے ہمدم، شعر آپ کا باقی درست ہے، لیکن خط جو ہے اس کا رواج اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو 20 سال سے کسی کو خط نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں آج بھی تو آپ کو شاعری میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ صرف اس لیے کہ پہلے خط کا ذکر شاعری میں ہوا کرتا تھا اب بھی آپ شاعری کا خط کا ذکر کرتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب دور آگے بڑھ جاتا ہے شاعری کو بھی ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ جب موبائل فون کا دور آ گیا ہے تو اس میں ہم خط کا ذکر کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ شاعری میں بہت زیادہ اس کا ذکر آیا ہے، یہ خط کا بھیجنا اور پڑھنا چھپانا، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اسی کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے دور میں کیا چیز چل رہی ہے۔ اگر ہم کہیں میرا فون اٹھانے سے پہلے اے ہمدم، ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا، میری کال اٹھانے سے پہلے اے ہمدم، شروع میں عجیب لگے گا، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں انہیں ہمیں اپنی شاعری میں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھ کے کہے جی آپ جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا اعتراض ہو کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو انگریزی کا ہے فلاں فلاں، تو اسے پوچھیں کہ اردو کا لفظ اس کے متبادل کیا ہے، وہ استعمال کر لیتے ہیں اگر وہ معروف ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اس میں عیب والی بات نہیں ہے، آپ اپنے دور کی شاعری کرتے ہیں وہی اصل شاعری ہوتی ہے۔ پرانے دور میں شاعری اٹکی رہے تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ فنا میں محبت میں ہو جاؤں گا پر نہیں ہے تیرا یوں جگر دیکھ لینا۔ فنا میں محبت میں ہو جاؤں گا پر، یہاں پہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے میں تو محبت میں فنا ہو جاؤں گا لیکن تیرا اتنا جگر نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں اور تو کو بھی لے آئیں، فنا میں تو الفت میں ہو جاؤں گا پر، ٹھیک ہے۔ فنا میں تو الفت میں ہو جاؤں گا پھر تو یہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے تیرا یوں جگر دیکھ لینا، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں نہیں تیرا اتنا جگر دیکھ لینا، یا نہیں تجھ میں اتنا جگر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ فنا میں تو الفت میں ہو جاؤں گا پر، یا فنا میں تو چاہت میں ہو جاؤں گا پر نہیں تجھ میں اتنا جگر دیکھ لینا۔